السلام علیکم۔ میرا بھائی بوڑھا تھا لیکن ایک وقت میں 3 بیویاں پاس رکھتا تھا۔ اس کی بیویوں سے ہر وقت پسینے کی بدبو آتی رہتی۔ جیسے ہی کوئی بیوی حاملہ ہوتی تو فوراً اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیتا اور پھر میں ایک کنواری لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دیتی۔ بچے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینے پر مجھے کافی حیرت ہوتی، لیکن میں نے بھی راز پتہ کرنے کی ٹھان لی اور اسی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اپنی سہیلی کو ہی بھائی کی دلہن بنا دیا۔ لیکن جو سچ سامنے آیا، روح لرز گئی، کیونکہ وہ اپنی بیویوں کے پسینے کو مل۔ میرا نام خنسا ہے، لیکن سب مجھے خانی خانی کہہ کر بلاتے تھے۔ میری عمر 20 سال تھی۔ گھر میں بس میں، میرا بڑا بھائی اور اماں ہی رہتے تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں یہ صدمہ برداشت نہ کرتے بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ میرا بھائی کافی زیادہ عمر کا مرد تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا۔ اس نے خود کا بہت خیال رکھا ہوا تھا۔ وجہ شاید یہی تھی کہ وہ جوان اور توانا مرد ہے، اسی لیے وہ ایک وقت میں 3 بیویاں اپنے پاس رکھتا تھا۔ سب نے اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے اور بھائی اسی حساب سے ان کے پاس جاتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا بھائی کیا کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ بہت امیر تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا اور صرف میری ہی نہیں اپنی 3 بیویوں کو بھی ہر آسائش دیتا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے کھٹکنے لگی تھی وہ تھا بھائی کا غریب گھر کی لڑکیوں سے شادی کرنا اور بچے کے بعد ان کو طلاق دے کر فارغ کر دینا۔ میں تو حیرت زدہ رہ جاتی، بھائی کی اس حرکت سے بھلا کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سب تو بچے کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے تھے، لیکن یہ انوکھا باپ تھا جو شادی کے بعد بچہ ہونے پر بیوی کو طلاق دے کر چلتا کر دیتا۔ میں نے بہت بار نظر رکھ کر ساتھ جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا شاید وہ بھی باقی مردوں کی طرح بیوی کا جسم خراب ہو جائے گا، یہی سوچتے طلاق دے دیتا تھا۔ لیکن پھر وہ بچے کو کیوں پاس نہیں رکھتا؟ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو یہ سب کرنے پر مجبور تھا، یا شاید شوقیہ کرتا تھا؟ وہ کوئی لڑکی پسند قسم کا مرد نہیں تھا جو کسی پر بھی دل آ جاتا۔ کردار کا کافی کھرا بھائی تھا میرا، لیکن بس یہ طلاق والی بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی تھی، اور طلاق کے بعد وہ دوبارہ شادی کی خواہش کرتا تو اماں تو یہ سب کر نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے ہی اس کے لیے لڑکی دیکھنی پڑتی، اور میں لڑکی دیکھتے ہی اس کا بیاہ رچا دیتی تھی۔ اب بھی اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا۔ میری 3 بھابیاں آپس میں سلوک سے ہی رہتی تھیں، زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ تینوں کو گھر کا الگ الگ پورشن دیا گیا تھا، لیکن آج کل ایک بھابھی کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ مجھے پورا شک تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اب مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی بچہ پیدا ہوتے ہی بھائی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بھائی نے سختی سے بتانے کو منع کیا ہوا تھا کہ اگر بچہ ہوا تو طلاق دے کر نکال دے گا۔ یہ بات کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو، اور میں نے بھی یہی کیا۔ میں کسی کو بھی خبر نہ لگنے دیتی۔ آج بھائی 4 کلو انار لے کر آئے تھے اور سب سے بڑی بیوی کو دے کر کہا، سکینہ، آج تم یہ سارے انار اکیلی کھاؤ گی اور کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جانا اور پورے 2 گھنٹے بعد کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ بھلا وہ اکیلے کیسے یہ سب کھائے گی اور اس کے بعد دھوپ میں پورے 2 گھنٹے بیٹھے گی، وہ بھی اتنی گرمی میں؟ جون کا مہینہ چل رہا تھا اور گرمی اپنے پورے زور پر تھی، اوپر سے بھائی کی یہ فرمائش میرا خون کھولا رہی تھی۔ لیکن وہ بڑا بھائی تھا، میں سوال نہیں کر سکتی تھی، لیکن پریشانی اب مجھے بھابھی کی تھی، کیونکہ وہ پریشان ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی بات کو منع نہیں کر پائی تھی۔ اسے بھی پتہ تھا یہ سب مشکل ہے، لیکن وہ کرنے پر مجبور تھی۔ اب اسے کرنا تھا یہ سب۔ اس نے پلیٹ اور چھری لے کر سب سے پہلے سارے انار چھیلنے شروع کیے۔ میں بھی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مدد کرنے لگی اور بولی، بھابھی، آپ کیوں بھائی کی یہ بات مان رہی ہو؟ منع کر دیتی نا، اتنا زیادہ انار کھاؤ گی دانت کھٹے ہو جائیں گے اور معدے میں الگ درد اٹھے گا۔ آپ کا تو معدہ بھی کمزور ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، جھلی سر کے سائیں کی بات ماننی پڑتی ہے، اور وہ محبت بھی تو کتنی کرتے ہیں مجھ سے۔ اب اگر میں منع کر دیتی تو ناراض ہو جاتے، اور اگر شوہر ناراض ہو جائے
تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، جبکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو، اس کا پسندیدہ عمل ہی یہی ہے، اور میں کوئی موقع نہیں دینا چاہتی ان کو ناراض کرنے کا۔ اور ویسے بھی میں اکیلی بیوی تھوڑی ہوں ان کی 3 بیویاں ہیں۔ اگر میں منع کر دیتی تو وہ سلمیٰ یا شازیہ کو کہہ دیں گے، لیکن مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ تم نہیں سمجھ سکتی یہ بات۔ اگر میں اکیلی ان کی بیوی ہوتی تو نخرہ دکھا لیتی اور ناز بھی اٹھوا لیتی، لیکن اس گھر میں میرے علاوہ میری 2 سوتنیں بھی موجود ہیں، وہ ضرور یہ کام کر کے اپنے نمبر بڑھا لیتی۔ بے شک وہ دونوں بہت اچھی ہیں، لیکن شوہر کی توجہ کے لیے وہ بھی ایسا کوئی بھی کام کر لیتی، اور تمہارے بھائی یہ کام ہی بس عجیب کرواتے ہیں، ورنہ تو ہم تینوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ سے کام میں لگ گئیں۔ اب سارے انار چھیل لینے کے بعد وہ چمچ سے کھانا شروع کر چکی تھی، اور میں اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتے اس کا دھیان بٹا رہی تھی تاکہ اسے یہ کام زیادہ مشکل نہ لگے۔ اس لیے میں نے دوبارہ باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن بھابھی، ایک بات ہے جو مجھے عجیب بھی لگتی ہے اور کھٹکتی بھی ہے۔ میں نے تعجب سے اس سے پوچھا تھا تو وہ انار چباتے ہوئے حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں، شاید پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ کیا بات عجیب لگتی ہے۔ میں نے ذرا ڈرتے ہوئے ہی اسے بتایا کہ مجھے آپ سے پسینے کی بہت ہی گندی بدبو آتی ہے۔ کیا بھائی کو برا نہیں لگتا؟ میری بات سننے کے بعد پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگیں اور بولیں، پگلی تو نہیں سمجھے گی، لیکن میں تجھے بتا دیتی ہوں، اصل میں تیرے بھائی کو میرے پسینے کی خوشبو کافی پسند ہے، جس کا اظہار وہ کئی بار مجھ سے کر بھی چکے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا میرے کمرے میں ایک بھی پرفیوم موجود نہیں۔ وجہ یہی ہے، انہیں پسند ہی نہیں کہ میں کوئی بھی پرفیوم لگاؤں، انہیں میرا پسینہ ہی پسند ہے۔ میں بھابھی کی بات سنتے انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بھلا کوئی شوہر کیوں اپنی بیوی کے پسینے کو پسند کرنے لگا؟ مجھے تو اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ لیکن بھائی بھی عجیب تھے اور اس کی بیویاں بھی عجیب ہی تھیں جو اس کی بات مان بھی لیتیں، اوپر سے مجھے ایسی باتیں بتاتیں کہ میں واقعی حیران رہ جاتی۔ ابھی تک طلاق والا قصہ نہیں سلجھا تھا کہ بڑی بھابھی نے ایک اور بات بتا دی، اور پسینے کی بات بتاتے ہوئے وہ یوں شرما رہی تھیں جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ میں نے بھابھی کی بات پر زیادہ کان نہیں دھرے کیونکہ مجھے اس بات میں کوئی بھی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے انار کھاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کتنی بار وہ بیچ میں پانی بھی پی چکی تھی، لیکن انار ابھی بھی کافی بچے ہوئے تھے۔ بھابھی پچھلے 10 منٹ سے لگاتار کھاتی جا رہی تھیں۔ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تو میں نے انار لے کر جوسر میں اس کا جوس نکال لیا اور بھابھی کو لا کر دے دیا۔ بھابھی نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور سارا جوس پی گئی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا اور میرا گال چوم لیا۔ مجھے تو لگا تھا آج کا پورا دن اس میں نکل جائے گا، لیکن تم نے میری مدد کر دی۔ اب بس چھت پر جا کر 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد کمرے میں جانا ہے تمہارے بھائی کے پاس۔ بھابھی نے دوپٹے کا کونا پکڑتے ہوئے شرما کر کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی تو ابھی ہی پسینے میں نہائی ہوئی تھیں۔ اگر 2 گھنٹے دھوپ میں رہیں تو کتنی بدبو آنی تھی، اور بھائی کیسے برداشت کرتا؟ اس بات پر مجھے حیرت تھی، لیکن یہ حکم بھی بھائی کا اپنا ہی تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہی۔ بھابھی تو چھت پر چلی گئی تھی، لیکن اب میرا دھیان سلمیٰ بھابھی جو کہ منجلی بھابھی تھی اس پر چلا گیا، کیونکہ وہ بیمار تھیں اور مجھے ڈر تھا اگر وہ حاملہ ہوئی تو اسے بھی طلاق ہو جانی ہے، اور مجھے وہ بھابھی بہت پسند تھی۔ وہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھی، جس کے بھائیوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی شادی جلدی کروا کر اپنے سر سے بوجھ اتار دیا تھا۔ اب اگر اسے طلاق ہو جاتی تو اس کا کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے سوچ لیا میں اسے حاملہ ہونے نہیں دوں گی۔ اسے چپکے سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے بھائی نے اسے پورے 5 کلو اسٹرابری کھلائی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے میں نے سکھ کا سانس لیا تھا اور چپکے سے حمل روکنے والی دوائی لے کر بھی اس کے کورس میں شامل کر دی۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی روز اسے وہ دوا کھلانے لگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی اسے طلاق دے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ لیکن میں ڈر بھی رہی تھی اگر بھابھی کو پتہ لگا تو وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گی کہ میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ حاملہ ہو جائے۔
میں خود بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا ذہن مجھے ملامت کرتا کہ جو تو کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن میں بھائی کو بھی جانتی تھی وہ بچے کے بعد 1 منٹ نہیں لگائے گا اور طلاق دے دے گا بھابھی کو، جو میں کبھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اب میرے ذہن میں اور سوچیں بھی جنم لے رہی تھیں، اور وہ یہی تھیں کہ جب میری شادی ہو گئی تب بھی تو حاملہ ہوگی ہی بھابھی، تب کیا ہوگا؟ اب مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا کہ کیوں بھائی بچے کے بعد طلاق دے دیتا ہے۔ عموماً تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن بھائی الگ ہی پیس تھا۔ میرے ذہن میں بہت ساری سوچیں بیک وقت چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں خود ہی بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی، اور شاید یہی غلط ہوا تھا۔ سب میرے پاس میرا حال پوچھنے بھی آئی تھی اور میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ میں مسکرا کر انہیں دیکھتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھیں۔ آج پھر بھائی نے اپنی سب سے چھوٹی اور آخری بیوی شازیہ بھابھی کو 4 کلو آڑو لا کر دیے اور کہا، یہ کھانے کے بعد ہیٹر لگا کر کمرہ بند کیا ہوا ہے، وہاں جا کر سو جانا، میں 1 گھنٹے کے بعد آ کر ہیٹر بند کر دوں گا، پھر تم میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ بھائی نے خوشی سے بھابھی کو بتایا اور وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ اب بھائی تو کمرے میں چلا گیا، لیکن بھابھی آڑو کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں چونکہ بیمار تھی تو مدد نہیں کر پائی، لیکن اسے کہہ دیا کہ 2 کلو کا جوس بنا لو اور 2 کلو ایسے ہی کھا لو، زیادہ آسانی رہے گی۔ بھابھی نے میری بات سنتے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ جوس بنا کر وہ سارا پی چکی تھیں۔ اسی دوران وہ پسینے میں نہا چکی تھی، اس کی ساری گردن سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی اور جلدی جلدی آڑو کھانے لگتی۔ اس دوران وہ مسکرا کر میری طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ یار خانی، تمہارے بھائی بڑے ہی اچھے ہیں، مجھے تو سچ میں آڑو بڑے پسند ہیں، اور دیکھو اللہ نے شوہر دیا جو آڑو ہی کھلا رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی اور دوبارہ سے کھانا شروع کر چکی تھی۔ میں اب گھر کے اس ماحول سے بہت گھبرا جاتی تھی۔ مجھے لگتا بھائی شاید پاگل ہو گیا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ پاگل نہیں تھا، وہ تو صحیح تھا، لیکن میں پاگل ہونے لگی تھی۔ بھائی پہلے بھی 3 بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کر چکا تھا، لیکن میں اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں آخر کہاں تک یہ سب روک سکتی تھی؟ میری کوشش کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا کہ شازیہ حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے وزن کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور آج جب وہ ہیٹر والے کمرے میں گئی تو 5 منٹ بعد ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہمیں لگا کہ سو رہی ہے، لیکن جب بھائی نے جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی نظر آئی۔ بھائی نے جلدی سے اسے ہسپتال منتقل کیا تھا۔ تب ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھابھی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اب اس کی اہمیت بڑھنے والی تھی، اور دوسری بھابھیاں مرجھائی مرجھائی گھوم رہی تھیں۔ شاید انہیں بھی یہی لگ رہا تھا، اب چھوٹی بیوی کی عزت اور اہمیت بڑھ جائے گی، لیکن سچ صرف میں اور بھائی ہی واقف تھے، کیونکہ اب بھائی بچے کے بعد اسے چھوڑنے والا تھا، اور یہ سب اس کے انداز سے ہی پتہ لگ رہا تھا۔ اب تو شازیہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، الٹا بھائی اب اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی بچے کے بعد شاید بھائی صحیح ہو جائے، لیکن یہ سوچ اس کی تب غلط ثابت ہوئی جب بچے کے پیدا ہوتے ہی بھائی نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ وہ بہت روئی، لیکن بھائی تو پتھر کا بن چکا تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ لیکن دوسری 2 بھابھیاں اب پریشان ہو گئی تھیں۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا اب اگر وہ حاملہ ہوئی تو انہیں بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگلے روز سے ہی وہ خود چھپکے سے بچہ نہ ٹھہرنے والی دوا کھانے لگی تھی۔ ایک بار بھائی نے بڑی بھابھی کو دوائی کھاتے پکڑ لیا تو بہت مارا کہ گناہ کا کام کرتی ہے۔ میں اب تنگ آ گئی تھی بھائی سے، اگر بچہ ہو جاتا تو طلاق دے کر چھوڑ دیتا، اور اگر بھابھی بچہ بند کرنے کی دوا کھاتی تو بھی مارتا تھا۔ اب بھابھیاں کافی محتاط رہنے لگی تھیں اور کھانے میں ملا کر دوائی استعمال کرتی تھیں۔ آخر انہیں اپنی شادی بھی تو بچانی تھی، اس لیے ایسا کر لیتی تھیں۔ اب چونکہ بھائی کی 2 بیویاں تھیں تو بھائی میرے پاس آتے، تیسری شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کا بول چکا تھا۔ میں نے اپرادھ سے پردہ اٹھا کر ہی رہنا تھا، اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت غریب تھی اور اس کا باپ اسے بہت مارتا بھی تھا۔ ماں مر چکی تھی، مجھے اس پر رحم آتا، اور اب میرے پاس آئیڈیا تھا جس سے اس کی زندگی بھی سنور جاتی اور مجھے بھائی کا راز بھی پتہ چل جاتا۔ نجمہ بہت بہادر تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ ملانے کا سوچا۔
बाकी भाभियाँ तो भाई से इतना डरती थीं, वो भाई को मेरा ही सच बता देंगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी ना बताया और नजमा को सारी हकीकत बता दी। लेकिन यार, तेरा भाई काफ़ी अजीब हरकतें करता है, ये तो कोई ज़रूर बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। क्या पता उसे लड़कियों का नशा हो, इसीलिए जब दिल भर जाता है तो हमल के बहाने तलाक दे देता हो। लेकिन जो भी है, शुक्र है तूने मुझे बता दिया। अब हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसी बहाने मेरी भी जान छूटेगी, क्योंकि अब्बा मेरा ब्याह अपने आवारा भतीजे से करने वाला था। तू रिश्ता भेज दे, अब्बा पैसे के लालच में मान जाएगा। और यही हुआ था। मैंने अपनी ही दोस्त को भाभी बनाकर घर बुला लिया। अब वो हर तरह से भाई पर नज़र रखती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। उसने सोच लिया, सच जानने के बाद वो सबकी दवाइयाँ बंद करवा देगी और अपने साथ साथ बाकी की 2 बीवियों को भी माँ का लम्स महसूस करवाएगी। और अब ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं था। भाई अब नजमा पर ज़्यादा वक्त सर्व करता था, अपना सारा वक्त उसे ही देता। बाकी भाभियों को मैंने कहा था सब्र से काम ले, अब उनकी मुश्किलात हल होने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कोई एहतजाज न किया। पता नहीं नजमा क्या कर रही थी, लेकिन भाई उसकी हर बात मानता जा रहा था। मैंने जब उससे वजह पूछी तो बोली, यार शौहर को मुट्ठी में करना है तो मीठी बातें और उसकी पसंद का काम करना चाहिए, जो मैं दिल खोल कर रही हूँ। इसलिए मैं काफ़ी हद तक उसकी राजदार बन चुकी हूँ। अब उससे बात पता चली है कि वो जानबूझकर बाकी दोनों बीवियों को तेज़ खुशबू वाला फल खिलाता है और गर्मी में रखता है, क्योंकि उसे उनका पसीना बहुत पसंद है। और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही करता है। मुझे तो वैसे भी पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए मुझे फल नहीं खिलाता, लेकिन दिन में 4-4 जोड़े तब्दील करवाता है और जोड़े भी गायब कर देता है। इसके बाद नए जोड़े देता है, लेकिन नहाने की इजाज़त बस रात में देता है, सोने के वक़्त। अब इसके पीछे क्या राज है ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैं बहुत जल्द ये सच भी जान लूँगी। नजमा की बातें सुनकर अब मुझे यकीन हो गया था, भाई पसीने का दीवाना है। लेकिन क्यों और क्या वजह है ये सब करने की? अगर नजमा को वैसे ही पसीना ना आता तो उसको भी ढेर सारे फल खाने पड़ते। आज सुबह होते ही भाई ने भाभियों के सारे धोने वाले कपड़े एक बड़े से शॉपर में डाले और उन्हें लेकर घर से चला गया। मैं तो हैरान रह गई थी, क्योंकि इसका बस मुझे ही इल्म था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से भाई को ये सब करते हुए देखा था। मैंने जल्दी से जाकर नजमा को बताया तो उसने भाई को रोक लिया था और ख़ुद भी सज धज कर उसके साथ चल पड़ी। भाई ने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई और खाना खिलाकर 1 घंटे बाद घर छोड़ दिया और ख़ुद कहीं चला गया। मैंने और नजमा ने चुपके से उसका पीछा किया था और नज़र एक कपड़े की फैक्ट्री पर पड़ी। भाई उसके अंदर ही गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखा और अंदर की तरफ बढ़े। हमें लगा वो हमारे पहने हुए कपड़े शायद बेचता है, लेकिन अंदर जाकर जो सच सामने आया, पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो ये वजह थी जिसकी वजह से अपनी ही औलाद को खुद से दूर कर देता था और बीवी को भी छोड़ देता था। मेरी आंखों से आगे का मंजर देखते आंसू टूट कर गिर रहे थे। वही नजमा मुझे दिलासा दे रही थी। मैं खुद भी लड़की थी और ये सोचकर ही रूह कांप रही थी कि अगर मुझे भी भाई जैसा शौहर मिला तो मेरा क्या होगा। मैं भी उसका ही साथ दे रही थी। भाई सबको काम समझा रहा था। क्या कर रहे हो तुम सब? ये लो कपड़े, जल्दी से मशीनों में डालो, मुझे सुबह तक सारा माल तैयार चाहिए। और बहुत अच्छा किया जो बाहर कपड़े की फैक्ट्री का बोर्ड लगा दिया है, अब किसी को शक भी नहीं होगा और मैं हमेशा ही ऐसे माला माल रहूँगा। मेरी तो नस्लें बैठ कर खाएंगी। वो अपनी ही बातों में मसरूफ़ थे जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और उसके बाकी के लफ्ज़ उसके मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। मुझे और नजमा को देखते हुए उसका रंग फक हो चुका था। यकीनन उसे अंदाज़ा हो चुका था कि हमें सच मालूम हो चुका है, तो अब ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और इस सच के पता लगने से उसे काफ़ी नुकसान होने वाला था। इसलिए वो मुझे और नजमा को बाजू से पकड़कर एक साइड ले गया और अपना मुंह बंद रखने की धमकी दे डाली थी। भाई अब आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हमसे, इसलिए बेहतर है सब कुछ सच सच बता दें, वरना ये ना हो कि हमें पुलिस को बुलाना पड़े, क्योंकि आपकी उन्हीं हरकतों की वजह से आपकी साबका 6 बीवियाँ दूसरों के घरों के बर्तन मांज कर अपना गुसर बसर कर रही हैं। आपको ज़रा रहम नहीं आया उन पर। मुझे आज मौका मिला था तो मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी और चुप नजमा भी नहीं रही थी। वो भी भाई को खरी खोटी सुना रही थी।
میں سب سچ سچ بتاتا ہوں، لیکن تم یہ سب کسی کو نہ بتانا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر سب کو سچ بتا دیا تو یہ جو آسائش بھری زندگی گزار رہی ہو اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بھائی نے سچ بتانے کی حامی تو بھر لی، لیکن اب بھی ہمیں لالچ دینا نہیں بھولے تھے۔ ہم خاموش ہی رہے کیونکہ ہمیں سچ جاننا تھا، جو کہ کچھ تو سمجھ آ رہا تھا، لیکن ہمیں پورا سچ بھائی کے منہ سے سننا تھا۔ ہاں، میں شادی کرتا تھا، اور جب بیوی حاملہ ہوتی تو بچے کے بعد طلاق دے دیتا، کیونکہ حاملہ ہونے سے پہلے جو پسینے کی خوشبو ہوتی ہے میں ان کو تیز خوشبو والے پھل کھلا کر بڑھا دیتا تھا۔ جب ان کے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے تو یہاں فیکٹری میں لا کر کچھ اور کیمیکل ڈال کر ان سے پرفیوم تیار کرواتا تھا، جو مارکیٹ میں بہت چلتی، لیکن کسی کو آج تک راز کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب پہلی بار بیوی حاملہ ہوئی تو پسینہ بہت آنے لگا، میں خوش ہو گیا، لیکن جب اس سے پرفیوم بنا تو ایک دم بیکار۔ اس لیے اب میں جو بھی بیوی حاملہ ہوتی بچے کے بعد طلاق دے کر فارغ کر دیتا۔ بچے کی چاہت تو تھی، لیکن دولت سے زیادہ تو نہیں۔ اگر ایک بار ایک بیوی کو رکھ لیتا اولاد کے ساتھ تو اس کے پر نکل آتے، وہ سوال کرتی، اس لیے میں وجہ ہی ختم کر دیتا۔ میرے ساتھ اماں بھی اس راز میں شامل تھی، لیکن اچانک وہ چارپائی سے لگ گئیں، اب تو بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اب دیکھو، بیویاں آگے پیچھے گھومتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ساری باتیں مانتی ہیں۔ بھائی کو اب بھی کوئی ندامت نہیں تھی۔ ہم نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس کو پیچھے چھپ کر کھڑے پولیس والے کو دے دیا اور بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ بھائی دولت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا، نہ اسے بیوی کی طبیعت دکھتی، نہ ہی ماں کی حالت سے کوئی سبق سیکھا۔ اس کا کہنا تھا بچے روکنے کی دوا استعمال کروا کر وہ گناہگار نہیں ہونا چاہتا تھا، تو کیا اپنے بچوں کو خود سے دور کر کے، ان کے سر سے باپ کا سایہ محروم کر کے، کیا وہ کوئی بہت ثواب کا کام کر رہا تھا؟ ساری دنیا نے بھائی کا انجام دیکھا تھا۔ اسے 5 سال کی قید سنائی گئی تھی اور سابقہ 6 بیویوں کو اس کے ہی پیسے سے رہائش دی گئی تھی، اور ان کی اچھی جگہ شادی کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی۔ میں ان سب سے لا علم تھی، اس لیے میری یہی سزا تھی کہ ان کی اچھے گھر شادی کروا دوں۔ باقی کی 2 بیویوں نے بھی طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ ایک نیم پاگل شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن نجمہ نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ وہ حاملہ بھی ہو گئی تھی اور جیل میں جا کر دور سے اپنے شوہر کو اس کی اولاد کا دیدار کروا دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا میں اس لیے جاتی ہوں تاکہ جو غلطی اس نے کی ہے اسے احساس ہو، وہ باپ جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی اس سے محروم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔